کیا یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم اسی آدم کی اولاد ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کسی آدم کی اولاد ہوں؟ اس سے پہلے جو آدم تھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ آدم بھی اسی کی اولاد ہو جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ کسی طرح کا سوال ہے کہ ایک عیسائی نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ جب ہم سب کہتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو صرف 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور قابیل. تو حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تھا، تو پھر یہ نہ کوئی عورت تھی اور نہ کوئی اور آدمی تھا، تو ہم نسل کس طرح چلی ان کی آگے؟ عیسائی نے کیا تھا سوال. جی ہاں. ہاں، تو عیسائیوں نے جو بائبل میں جواب دیا وہ نہیں اس نے اس کو آپ کو بتایا؟ نہیں، اس نے وہ مجھے کہا تھا کہ ان کے صرف 2 ہی بیٹے تھے. اور نہیں، بائبل نے ایک اور بھی بتائی یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتی ہے بائبل کہ پھر انہوں نے وہ نکال دیا تھا اس ملک سے، دیش نکالا ملا جس نے قتل کیا تھا اس کو، اور وہاں خدا کی بیٹیاں تھیں، ان سے شادی ہوئی تھی اس کی، اور ان خدا کی بیٹیوں سے بھی آگے بچے چلے تھے. تو یہ غریب کہانیاں ہیں، یہ جو لغو قصے ہیں سارے. اصل بات یہ ہے کہ یہ خیال کہ حضرت آدم جو نبی ہیں ان سے ساری نسل چلی ہے، یہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا قرآن کریم نے. قرآن کریم تو انسان کی پیدائش کا ذکر ایک آدم کے طور پر کرتا ہے، اور نبی کی آمد، اس کی بعثت کا ذکر ایک آدم کے طور پر کرتا ہے، اور یہ 2 چیزوں کو الگ الگ بیان کرتا ہے. قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان موجود تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کی پیداوار تھے، پہلے انسان نہیں تھے. اور یہ بھی بات قرآن کریم کہیں نہیں کہتا بائبل کی طرح کہ حضرت آدم کی پسلی سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ نے ہوا بنائی، بلکہ قرآن کریم تو بڑا کھلم کھلا یہ اعلان کر رہا ہے کہ انسانی زندگی پہلے سے موجود ہے، اور حضرت آدم اور مرد اور عورتیں دونوں ہی یہ ان میں سے نکلتے چلے گئے ہیں آگے. کیونکہ وہ آیت جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ وضاحت موجود ہے. پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. انسان کا ذکر سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر اس نفس واحدہ سے جوڑا بنایا، اور ان سے جب وہ جوڑے بن گئے، زندگی جوڑے بن گئی، تو جوڑوں میں سے پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، مرد کو بھی اور عورت کو. حضرت آدم مرد تھے کہ نہیں؟ وہ خدا فرماتا ہے جوڑے سے پیدا ہوئے تھے. حضرت حوا عورت تھی نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ عورتوں کو ہم نے جوڑوں سے پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ زندگی کی کوئی ایسی شکل پہلے سے موجود تھی جو جوڑوں میں منقسم ہو چکی تھی، اور ان سے آگے پھر انسانی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یعنی خدا نے ترقی دے کر زندگی کو ایسی حد میں داخل کر دیا جہاں وہ انسان کہلا سکتا ہے. رہا آدم کا معاملہ، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خطہ ارض کا انسان حضرت آدم ہی کی اولاد ہو. اس تھوڑے سے عرصے میں یہ ناممکن ہے کہ اولادیں اتنی پھیل بھی جائیں اور پھر ان کے اندر رنگوں کی ایسی تقسیم ہو جائے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس لیے علماء کے بجائے اپنی جہالت کی وجہ سے عام علماء مطلب ہے یہ باتیں نہیں جانتے، حالانکہ قرآن کریم اشارے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زبانوں کے اختلاف میں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں فکر کرنے والے، غور کرنے والوں کے لیے نشانات ہیں. کیا نشانات ہیں؟ ایک ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کی اس رہنمائی کے بعد
غور کرتا کہ زبانیں کتنی مدت میں بدلتی ہیں، کتنی مدت میں پھیلتی ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹتی جاتی ہیں، اور رنگ کتنی نسلوں کے بعد تبدیل ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو اس کو پتہ چلتا کہ لاکھوں سال کا معاملہ ہے. 200-400 سال یا 2-4 ہزار سال کے اندر نہ زبانیں اتنی تقسیم ہو سکتی ہیں، نہ رنگ اتنے بدل سکتے ہیں کہ ایک یلو قوم پیدا ہو جائے، ایک وائٹ قوم پیدا ہو جائے، ایک بلیک قوم پیدا ہو جائے. آدم کا زمانہ جو بتایا جاتا ہے وہ نبی آدم کا، اس کے اور اس کے درمیان میں قرآن کے بیان کے مطابق یہ ایک بڑا نشان ہے اس میں، اس پہ غور نہیں کیا لوگوں نے کہ زبان اور رنگ کا اتنا فرق ناممکن ہے. اس لیے تم لوگ بہت پرانے ہو گئے نا سمجھ لینا کہ تم تھوڑی دیر کی پیداوار ہو. باقی مذہبی محاورے ہیں بعض، ان کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں. آدم سے ایک مراد تو یہ لی جا سکتی ہے وہ پہلا شخص جس کو انسان کہا جا سکتا ہو. اس کے متعلق تو قرآن کریم سے واضح حقائق ملتے ہیں کہ بہت پرانا واقعہ ہے، اور وہ اکیلا نہیں تھا، یہ خود بخود مٹی سے نہیں بنا، بلکہ اس سے پہلے ایک لمبا سلسلہ موجود تھا، اور جوڑے جب بن چکی تھی زندگی تب وہ پیدا ہوئی، میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا آدم ہے نبی آدم. وہ نبی آدم جو ہے وہ پہلے کسی آدم کی اولاد تھا، جس طرح کہ میں نے آپ سے کاؤنٹر سوال کیا تھا. ہو سکتا ہے ہم اسی کی ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور آدم کی اولاد ہوں جو زمین میں کئی جگہ پیدا ہوئے ہیں. یہ جو نبی آدم ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلا انسان جو اس قابل ہو گیا مہذب بن کر اور سرشت کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے. چنانچہ جس کو خدا تعالیٰ نے کلام کے لیے نوازا اس کا ذکر ہے آدم کے طور پر، نہ کہ پہلے انسان کا. چنانچہ اس کی تخلیق کے مراحل مکمل ہو جاتے ہیں اس کے نبی بننے سے پہلے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اور بعد میں جو نفخ روح ہے اس سے مراد زندگی پھونکنا نہیں، بلکہ اس کو الہام کرنا اور اس کو الہام کے ذریعے ایک نئی زندگی عطا کرنا، یہ مراد ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آدم کو جب میں ٹھیک ٹھاک کر لوں، یعنی مکمل کر لوں، اس کی تکمیل اور تخلیق کے مراحل مکمل ہو جائیں، اس وقت اس کو سجدہ نہیں کرنا، اس کے سامنے جھکنا نہیں، اس کو کوئی حق نہیں. فَإِذَا وَنَفَخْتُ فِيهِ بِرُوحِي، جب میں الہام کروں پھر تمہیں جھکنا پڑے گا. جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں سے مراد یہ ہے میں امر اس پہ نازل کروں، کیونکہ روح کا ترجمہ قرآن کریم میں خود امر کیا ہوا ہے. تو جب معمول بنا دوں، روح پھونکنے کا لفظی ترجمہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ یہ ہے جب میں اس کو معمول بنا دوں پھر اس لیے جھکو کہ میرے حکم سے بات کرتا ہے نہ کہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے. تو بذات خود انسان کسی دوسرے انسان کے جھکنے کا پابند نہیں بنایا گیا، شرط انسانی کا قیام فرمایا. اور حکمت یہ بیان کی انبیاء کے سامنے جھکنے کی کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا کی وجہ سے جھکتا ہے نہ کہ بندے کی وجہ سے. کیسی عظیم شان انسانی آزادی کا اعلان ہے کہ تم کسی کے پابند نہیں ہو مگر صرف خدا کے ہو، اور اس کے جس کو خدا نے کیوں دیا. یہ وہ مضامین جو کہ بیان ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہایت عارفانہ، اور اکثر بیچاروں کو علماء کو بعض بڑے عارف باللہ علماء بڑے بزرگ گزرے ہیں پہلے، لیکن اس زمانے میں ان کی کمزوری یہ تھی کہ ان کو دنیا کی سائنسز کا یا علم نہیں تھا، یا سائنسز خود ہی اتنی پیچھے تھی کہ دنیا کا ایک بڑا مجبور سا تصور تھا. ان پر کوئی حرف نہیں ہے، ان کی عزت میں کوئی حرف نہیں آتا جب وہ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ انسان زمانے کے علم کے مطابق بات کرتا ہے. بڑے بڑے متقی بزرگ گزرے ہیں لیکن اس لیے نہیں پا سکے ان حکمتوں کو کہ اس وقت زمانے کا علم انسان کا دنیاوی علم ابھی مکمل نہیں ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں آ کے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کر جاتی ہیں، متوازی ہو جاتی ہیں.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے روحانی علم کے لیے اس وقت چنا جبکہ انسان کا علم بھی بہت ترقی کر کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، تو قرآن کے یہ حقائق جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو گئے خدا تعالی کی طرف سے. اور اب جو غلطی کرتا ہے مولوی اس پر حرف ہے ضرور کہ آسمان سے بھی روشنی آ گئی، زمین کی روشنی بھی پھول پڑی، نور علی نور کے منظر پیدا ہو گئے، اور یہ بیچارے بھی پرانے زمانوں میں بس رہے ہیں، ان کے اوپر حرف ہے نہ کہ پرانے بزرگوں کے اوپر.